بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ اس نیک شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب و کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بوصیری ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے، وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل و شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف لکھ ڈالا۔ رات کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری کو فرمایا، بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، میں تو فالج زدہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بوصیری کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ چنانچہ امام بوصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھومنے لگے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری کو
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر یعنی بردہ عطا فرمائی. اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا. گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں اس وقت کے مشہور و معروف بزرگ شیخ ابو الرجا ملے اور امام بوصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ. امام بوصیری یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو ابھی تک اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. انہوں نے کہا جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں. ان میں سے چند اہم فوائد یہ ہیں: درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے. جب انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت ہوتی ہے. درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے. درود شریف ڈوبنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے. درود شریف مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے. درود شریف تہمت سے بری ہونے کا ذریعہ ہے. درود شریف سے دین اور دنیا کی ساری برکتیں اور فائدے مل جاتے ہیں. درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. درود شریف قرآن پاک کو یاد کرنے کا بھی ذریعہ ہے. درود شریف منہ اور جسم کی بدبو کو ختم کرتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت میں ایک خاص قسم کا نور بنے گا. درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. درود شریف جب تک لکھا رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. جزاکم اللہ خیرا.